اسرا وقار کی بنائی ہوئی رپورٹ دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ستائش تھی۔ رپورٹ انتہائی جامع تھی۔ وہ خود بھی بناتی تو شاید اس طرح کی رپورٹ نہیں بنا پاتی۔ یہ ایک ایسے شخص کی رپورٹ تھی جس کی کاروبار کے ہر پہلو پر انتہائی گہری نظر تھی۔ آپ نے بہت اچھی رپورٹ بنائی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ میں اس میں کوئی اضافہ کر سکتی ہوں۔ آپ نے تو 1 ماہ کے مختصر عرصے میں ہر چیز کو سمجھ کر اس کا بہت اچھا تجزیہ کر دیا ہے۔ تجاویز بھی بہت اچھی ہیں۔ پلان بی اور سی بھی بیان کر دیا ہے۔ آپ کا بزنس ویژن بہت اچھا ہے۔ آپ کو تو اپنا کوئی کاروبار کرنا چاہیے تھا۔ وقار بس واجبی سے مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ کاروبار کرنا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ اس نے اور سونیا نے مل کر تھوڑے عرصے میں اپنے کاروبار کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اسرا نے دل کھول کر اس کی جو تعریف کی تھی، اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ وہ اسے شروع میں کوئی سیدھا سادہ شخص سمجھتی تھی جو اس طرح کی ذمہ داری کا اہل نہ تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسے عظمت صاحب کا احسان اتارنا ہے۔ اسے رکھ کر اس نے اپنی دانش میں ان کے احسانوں کا بوجھ کم کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وقار یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے دل میں یہ خلش تھی کہ اس نے ایک نااہل شخص کو سفارش پر رکھ لیا تھا، مگر آج اس کی رپورٹ دیکھ کر وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ وقار نے واقعی کمال کر دیا تھا۔ وقار صاحب، میں آج سے پہلے اس حوالے سے کافی دباؤ میں تھی، لیکن اب میں بالکل ریلیکس ہوں اور اس پورے پروجیکٹ کو آپ پر چھوڑتی ہوں۔ یہ پروجیکٹ کامیاب رہا تو میں آپ کی جاب کو مستقل کرانے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ جیسے لوگ کسی ادارے کے لیے ایک سرمایہ ہوتے ہیں۔ میں ابھی جرمنی بات کر کے وہاں سے آنے والی ٹیم کی ڈیٹ فائنل کراتی ہوں تاکہ اس پروجیکٹ پر کام جلد از جلد شروع ہو جائے۔ یہ پروجیکٹ میری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون اٹھا لیا۔ اسرا نے وقار کے دروازے پر دستک دی، مگر وقار اپنے کمرے میں نماز ادا کر رہا تھا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اسے نماز پڑھتا دیکھ کر وہ واپس جانے لگی، مگر پھر کچھ سوچ کر اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے جرمنی کی ٹیم سے بات فائنل کر لی تھی، مگر ڈیٹ اس کی توقع سے بہت پہلے کی طے ہو گئی کیونکہ ٹیم جاپان جا رہی تھی۔ ٹیم لیڈر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جاتے ہوئے ایک دن یہاں رک جائیں گے، مگر اس کے نتیجے میں اس پر دباؤ بڑھ گیا تھا۔ اب یہ وقار کا کام تھا کہ اس مختصر وقت میں ان کی طرف سے ہر چیز مکمل ہو جاتی۔ چنانچہ یہی ڈسکس کرنے کے لیے وہ خلاف معمول وقار کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب وہ بات کر کے ہی واپس جانا چاہتی تھی۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کی نظر اس قرآن مجید پر پڑی جو وقار کی ٹیبل پر رکھا تھا۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ دفتر میں کوئی شخص قرآن کریم پڑھے۔ اس کا خیال تھا کہ آفس میں صرف آفس کا کام ہونا چاہیے۔ اس نے قرآن ہاتھ میں اٹھا لیا۔ یہ جگہ جگہ سے انڈر لائن کیا ہوا تھا۔ حاشیے پر چھوٹے فونٹ سے بہت سے نوٹس تھے۔ اس نے ایک جگہ پڑھنے کی کوشش کی تو لکھا تھا، عورتیں بیک وقت اللہ کا سب سے بڑا انعام بھی ہیں اور سب سے بڑا امتحان بھی۔ اس نے ایک اور صفحہ پلٹا۔ اس پر لکھا تھا، خدا کو بھول کر غفلت میں جینے سے بڑا جرم کوئی نہیں، کیونکہ انسان ہر جرم کا ارتکاب اس جرم کے بعد کرتا ہے۔ ایک اگلے صفحے پر یہ لکھا تھا، جو دنیا کے لیے جیتا ہے وہ آخر کار مر جاتا ہے۔ وہ اسی میں مگن تھی کہ اتنے میں وقار کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ اس نے وقار کی سمت دیکھا جو ٹیبل کے قریب آ کر خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ اسرا کا ارادہ تو یہ تھا کہ پہلے وہ اسے آفس میں قرآن پڑھنے سے منع کرے، لیکن پھر اس کے بجائے اس نے سوال کر لیا، جو دنیا کے لیے جیتا ہے وہ آخر کار مر جاتا ہے؟ یہ تو ایک غلط جملہ ہے، مرتا تو ہر انسان ہے۔ وقار نے نرمی سے اسے جواب دیا،
جو آخرت کے لیے جیتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، گنہگار بھی تو آخرت میں زندہ کیے جائیں گے، مگر سزا کی زندگی کوئی زندگی تو نہیں ہوگی نا، آگ میں جلنے والوں کی کیسی زندگی۔ اسرا خاموش رہی۔ وقار کو لگا کہ جس لڑکی کی اس نے دنیا بنائی ہے شاید آخرت کی کوئی امنگ بھی وہ اس میں پیدا کر سکے، اس لیے اس نے خلاف عادت بات کو طول دیتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ کیا آپ کو اس کا یقین ہے کہ آپ جنت میں جائیں گی؟ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں۔ کبھی وقت نکال کر سوچئے گا، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ چند اشروں بعد آپ جنت یا جہنم میں سے کسی ایک جگہ لازماً موجود ہوں گی۔ پھر بوڑھے ہی کیا، آپ جیسے کتنے ہی جوان، خوبصورت، طاقتور لوگ عین عروج کے دور میں دنیا چھوڑ کر جا چکے ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو اس اصول سے کیا استثناء ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے ذہن میں سونیا تھی، مگر اسرا اب اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نہ آخرت کے بارے میں کبھی سوچا تھا، نہ مرنے کے بارے میں۔ باقی سب لوگوں کی طرح اس کے لیے بھی خدا ساری زندگی مسئلہ حل کرنے کی ایک مشین بنا رہا تھا، یعنی مشکل آئی تو دعا مانگ لی اور مشکل گزر گئی تو خدا کو بھول گئے۔ خدا کے حضور پیشی اپنا احتساب جنت یا جہنم کے انجام کے متعلق اسے سوچنے کی کبھی فرصت نہ ملی تھی۔ وہ قدرے ترش لہجے میں بولی، چھوڑیے ان باتوں کو، آفس ان باتوں کے لیے نہیں ہوتے۔ مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ 3 دن بعد جرمنی کی ٹیم آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ہی آپ پوری پریزنٹیشن تیار کر لیں، آپ ہی ان کو بریف کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام کر لیں گے۔ آپ انگلش تو روانی سے بول سکتے ہیں نا؟ اسرا نے یہ بات انگریزی میں کہی تھی۔ وقار نے اسبات میں گردن ہلائی اور انگریزی ہی میں جواب دیا، آپ بے فکر رہیں، میں انگریزی بھی روانی سے بول سکتا ہوں اور جرمن بھی۔ آپ کے مہمان مجھ سے مل کر مایوس نہیں ہوں گے۔ ارے یہ تو زبردست نیوز ہے۔ بس تو پھر آپ اپنی پریزنٹیشن جرمن زبان میں ہی دیجیے گا، میرے لیے البتہ ایک انگلش ورژن بنا دیجیے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جرمن میں پریزنٹیشن دے رہے ہوں اور ساتھ میں مقامی ڈائریکٹرز کے لیے انگریزی میں بھی پریزنٹیشن چل رہی ہو۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے 3 دن کا وقت بہت کم ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں سے میٹنگ کر کے ڈیٹا لینا ہوگا، پھر رپورٹ اور پریزنٹیشن بنانا ایک وقت طلب کام ہے۔ اتنے کم وقت میں یہ سب بہت مشکل ہے۔ پھر ایسا کریں کہ انگلش والی چھوڑ دیں، وہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ ابھی ڈیلیگیشن کے لیے جرمن والی بنا دیں، اور یہ تو آپ کو کرنا ہوگا، کوئی دوسری چوائس نہیں ہے۔ اسرا کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ وہ اس خیال سے بہت ایکسائٹڈ ہو چکی تھی کہ جرمن مہمانوں کو جرمن میں جب رپورٹ ملے گی تو کہیں زیادہ ان پر اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا، مگر مجھے روزانہ ڈاکومنٹس گھر لے کر جانے ہوں گے، مجھے دیر تک کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ لے جائیں، مگر یاد رکھیے گا میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ اسرا نے مضبوط لہجے میں کہا اور کھڑی ہو گئی۔ یہ 3 دن وقار کے لیے سخت محنت کے دن تھے۔ وہ دفتر میں بھی مسلسل کام کر رہا تھا اور گھر میں بھی رات گئے تک جاگ کر کام کر رہا تھا۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ جرمنی والی پریزنٹیشن سے پہلے انگریزی والی پریزنٹیشن بھی بنا دے گا۔ اسرا نے جب یہ کہا تھا تو وقار نے اس وقت اسے منع کر دیا تھا، مگر بعد میں اس نے ہمت کر کے دونوں ہی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دور میں کمپیوٹر پریزنٹیشن کا رواج نہیں تھا، بلکہ پریزنٹیشن سلائیڈ پروجیکٹر پر رکھ کر دکھائی جاتی تھی۔ وقار نے 3 دن تک سر توڑ کوشش کر کے وہ رپورٹ تیار کر لی تھی جو تحریری شکل میں پیش کی جانی تھی۔ یہ کرتے کرتے تیسرے دن کی شام بھی ہو گئی، تاہم اصل اہمیت اس پریزنٹیشن کی تھی جسے وقار کو خود پیش کرنا تھا۔ ٹیم آج شام پہنچ چکی تھی اور اسرا نے اسے تاکید سے بتایا تھا کہ صبح 9 بجے ہی میٹنگ شروع ہو جائے گی اور دوپہر لنچ کے بعد ٹیم جاپان کے لیے روانہ ہو جائے گی، اس لیے وقت کی سخت پابندی کی جائے۔
وقار رات گئے تک آفس میں کام کرتا رہا تھا۔ اس نے پہلے انگلش کی پریزنٹیشن تیار کر لی، مگر اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ جرمن زبان کی پریزنٹیشن وہ گھر جا کر بنا لے گا۔ اسے احساس تھا کہ اس کی وجہ سے جمال اور دیگر اسٹاف بھی دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسرا گھر جا چکی تھی، مگر جانے سے قبل وہ جمال کو ہدایت دے کر گئی تھی کہ وہ وقار سے جرمن زبان کی پریزنٹیشن لے کر اسے کانفرنس روم میں سیٹ کر کے جائے، مگر اب بہت وقت ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے کام ختم کر کے جمال کو اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جمال صاحب، کام ابھی باقی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب گھر جانا چاہیے۔ سر، تو پھر پریزنٹیشن کا کیا ہوگا؟ میڈم مجھ سے کہہ کر گئی ہیں کہ جرمن زبان کی پریزنٹیشن آپ سے لے کر کانفرنس روم میں سیٹ کر کے جانا ہے۔ دیکھیے، اس میں تو ابھی کافی وقت لگے گا، مجھے اس کے لیے بہت دیر تک جاگنا پڑے گا۔ البتہ یہ انگریزی کی پریزنٹیشن میں نے تیار کر دی ہے۔ میڈم اسرا چلی گئی ہیں، ورنہ میں یہ انہیں دے دیتا۔ اب اس کی سلائیڈز میں یہیں اپنے روم میں چھوڑے جا رہا ہوں، کل صبح ہی ان کو یہ دے دوں گا۔ باقی تمام رپورٹس میں گھر لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ انہی کی مدد سے میں جرمن زبان میں سلائیڈز بناؤں گا۔ پھر انشاءاللہ صبح میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ اس وقت تک آپ اسے کانفرنس روم میں سیٹ کر دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس وقت میں یہاں لیٹ نائٹ رکا تو آپ کو بھی رات دیر تک یہاں رکنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جمال نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اس میں اس کا بھی فائدہ تھا کہ اسے چھٹی مل رہی تھی۔ گھر جانے کی خوشی میں جمال نے انگلش سلائٹ والی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کے نزدیک اصل اہمیت جرمن زبان ہی کی تھی۔ چنانچہ اس نے اسی پر چہکتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ویسے یہ زبردست آئیڈیا تھا میڈم اسرا کا کہ یہ پریزنٹیشن جرمن زبان میں ہو۔ اس سے ان لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ لیکن سر، اصل کمال اور ٹیلنٹ تو آپ کا ہے کہ آپ کو کئی زبانیں آتی ہیں۔ بس اللہ کا کرم ہے، آپ بس چلیں، میں بھی نکل رہا ہوں۔ باقی لوگوں سے بھی جانے کا کہتے ہیں۔ یہ بات وقار کو اس لیے کہنا پڑی کہ اسرا سارے نچلے اسٹاف کو سختی کے ساتھ کہہ کر گئی تھی کہ جب تک وقار صاحب یہاں موجود ہیں کوئی گھر نہیں جائے گا۔ وقار نے انگریزی زبان کی سلائیڈز اپنی دراز میں رکھی اور سارا سامان سمیٹ کر گھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جمال بھی کمرے سے جا چکا تھا۔ آفس میں صبح ہی سے قیامت آئی ہوئی تھی۔ اسرا نے پورا آفس سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ جرمن ڈیلیگیشن کو ان کے ہوٹل سے لیتی ہوئی 9 بجے کے قریب آفس آ گئی تھی، مگر آفس آتے ہی اسے یہ دھماکہ خیز اطلاع ملی کہ وقار ابھی تک نہیں آیا ہے۔ سدرا نے اسے بتایا کہ وہ وقار کے گھر پر مسلسل فون کر رہی ہے، مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ موبائل فون کا اس وقت کوئی تصور نہ تھا، لہٰذا یہ جاننا ممکن نہ تھا کہ وقار کہاں ہے۔ کچھ دیر بعد اسرا نے جمال کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ کمپنی کی گاڑی میں وقار کے گھر جائے اور معلوم کرے کہ وقار کہاں ہے۔ وقار کا گھر دور تھا۔ جمال کو واپس آتے آتے 11 بج گئے۔ اس نے یہ اطلاع دی کہ گھر بند ہے اور گھر پر کوئی نہیں جو بتائے کہ وقار کہاں غائب ہے۔ پاس پڑوس کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ گھر کیوں بند ہے۔ یہ سب کچھ سن کر اسرا کے چہرے پر 12 بج چکے تھے۔ ہیڈ آفس سے آنے والے ڈیلیگیشن ہی نہیں بلکہ کمپنی کے تمام مقامی ذمہ دار بھی موجود تھے۔ اسرا نے وقار پر اندھا اعتماد کیا تھا۔ ساری معلومات، ساری رپورٹس اور سب سے بڑھ کر پریزنٹیشن اسی کے پاس تھی۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اسے ہی معاملے کو سنبھالنا تھا۔ وہ ہمت کر کے اپنی کرسی سے اٹھی اور اظہر صاحب کے کمرے کی طرف گئی، جہاں سب لوگ صبح سے اس کے اور وقار کے منتظر تھے۔ اس نے سب سے معذرت کی کہ کسی ایمرجنسی کی بنا پر پروجیکٹ مینیجر اس وقت نہیں آ سکے اور پریزنٹیشن نہیں ہو سکے گی، لیکن مینجمنٹ کی نظر میں یہ وقار کی نہیں، اسرا کی ناکامی تھی۔ اسرا مجبور تھی کہ اس پورے معاملے کی ذمہ داری خود قبول کرے۔ اظہر صاحب بھی سخت ناراض تھے۔
اور انہوں نے کھل کر اسرا سے اپنی ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ اسرا سمجھتی تھی کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اس وقت اس کا دفاع کر کے وہ باقی لوگوں کی نظروں میں اپنی پوزیشن خراب نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے اسرا نے زبانی کلامی پروجیکٹ کی کچھ تفصیلات بیان کی، مگر ظاہر ہے کہ تفصیلات اور اعداد و شمار کے بغیر زبانی گفتگو کی حیثیت زبانی جمع خرچ سے زیادہ نہیں تھی۔ کسی پر بھی اس کی گفتگو کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ لنچ کے بعد ڈیلیگیشن ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اظہر صاحب ان کو چھوڑنے کے لیے خود چلے گئے۔ اسرا نادم سی ہو کر اپنے روم میں واپس آ گئی۔ اسرا اپنے روم میں سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ زندگی میں اس کی اتنی سبکی کبھی نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی اس نے ایسی کسی ناکامی کا سامنا کیا تھا۔ اسے شدید غصہ اس بات پر تھا کہ اس نے وقار پر اتنا اعتماد کیوں کر لیا۔ پھر اس نے فون اٹھایا اور سدرا سے کہا، تم بھی اندر آؤ اور باقی ٹیم ممبرز کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں سدرا کے ساتھ جمال، انم، ربیہ اندر آ گئے۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ اسرا کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی کا کوئی قصور نہ تھا۔ اصل انچارج وقار تھا اور سارے کاغذات گھر لے جانے کی اجازت بھی اسے اسرا ہی نے دی تھی۔ ان کے اندر آتے ہی اسرا نے سدرا سے کہا، ایک ٹرمینیشن لیٹر لکھو۔ سدرا کو معلوم تھا کہ یہ کس کے لیے لکھا جا رہا ہے، مگر پھر بھی اس نے پوچھ لیا، میڈم کس کے لیے لکھوں؟ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس کے لیے لکھو؟ کیا تمہاری عقل بھی گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ اسرا اسی پر برس پڑی۔ سدرا یہ سنتے ہی الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اسرا نے ان تینوں کو دیکھا۔ وہ بہت غصے کے عالم میں ان تینوں کو گھور رہی تھی۔ آپ میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ وقار کی غیر موجودگی میں پریزنٹیشن دے دیتا۔ میڈم اصل میں ہمارا کام تو وقار صاحب کو تعاون فراہم کرنا تھا۔ اصل میں ساری تفصیلات وقار صاحب کو معلوم تھیں، یا پھر آپ کو؟ انم نے ڈرتے ڈرتے کہا تو اسرا پھٹ پڑی۔ نام نہ لو اس شخص کا میرے سامنے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ ایک انگریزی کی پریزنٹیشن بنا دے۔ وہ بنا دیتا تو میں ہی کھڑی ہو کر جیسے تیسے اسے پیش کر دیتی، بات سمجھ جاتی، مگر اس میں اتنی ذمہ داری ہوتی تو اس طرح غائب ہی کیوں ہوتا؟ اسرا کا یہ جملہ سنتے ہی جمال کے قدموں میں گویا ایک بم پھٹ گیا۔ یہ بات وہ صبح سے بھولا ہوا تھا کہ کل رات جاتے وقت وقار نے اسے انگلش والی پریزنٹیشن کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ یہیں آفس میں وقار کے روم میں موجود ہے۔ یہ بات وہ اسرا کو بتا دیتا تو اسرا کی پوزیشن خراب نہیں ہوتی، وہ خود ہی پریزنٹیشن دے دیتی۔ اسے احساس ہوا کہ اسرا نے ابھی ابھی وقار کا ٹرمینیشن لیٹر لکھوایا ہے۔ یہی انجام اب اس کے سامنے تھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر اسرا کی غصے سے بھرپور آواز بلند ہوئی، آپ لوگ جائیے اور وقار کے انجام سے سبق سیکھیے۔ وقار 3 راتوں سے دیر تک جاگ رہا تھا، مگر آج بھی اسے پوری رات جاگنا پڑا، کیونکہ کام بہت زیادہ تھا اور اسے پورا کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کا کام فجر کے بعد ختم ہوا، مگر اب سونے کا وقت نہیں تھا۔ آنکھ لگ جاتی تو پتہ نہیں وقت پر اٹھ پاتا یا نہیں، چنانچہ وہ جاگتا رہا اور کام پر نظر ثانی کرتا رہا۔ روانگی سے قبل اس نے اپنا اور والدہ کا ناشتہ بنایا۔ ان کے لیے وہی ناشتہ بناتا تھا۔ پھر ایک نرس آ جاتی تھی جو اس کی غیر موجودگی میں دن بھر ان کا خیال رکھتی تھی۔ ناشتہ لے کر جب وہ ان کے کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ والدہ بستر سے نیچے گری ہوئی تھی۔ انہوں نے قے کر رکھی تھی، اس میں خون کی کچھ آمیزش بھی تھی۔ یہ دیکھ کر وقار بری طرح گھبرا گیا۔ وہ فوراً اپنی والدہ کو ہسپتال لے کر بھاگا۔ والدہ کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ وہ ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹرز نے انہیں ایڈمٹ کر کے ان کا علاج شروع کر دیا۔ وہ ایمرجنسی کے باہر بے چینی کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی والدہ کی طبیعت کبھی کبھی خراب ہو جاتی تھی،
مگر اتنی خراب کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ آج اس کی والدہ بیمار ہوئی ہیں، مگر اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان کا مکمل علاج کرا سکے۔ اسی پریشانی میں اسے ایک اور پریشانی نے آ گھیرا۔ اسے یاد آیا کہ آج آفس میں اس کی موجودگی کتنی ضروری تھی، مگر وہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہاں کہیں نہ کہیں ٹیلی فون ضرور مل جائے گا۔ وہ آفس فون کر کے کم از کم سدرا کو ساری بات کی اطلاع ہی کرتے۔ یہ سوچ کر وہ ریسیپشن کی طرف گیا جہاں فون موجود تھا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ڈیوٹی پر تعینات شخص فون کان سے لگائے کھڑا ہے۔ وقار نے کچھ دیر انتظار کیا مگر وہ فون چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ آخرکار وقار کو اس کی بات میں مداخلت کرنا پڑی۔ مجھے ایک بہت ضروری فون کرنا ہے، اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر رکھائی سے کہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں، کچھ دیر بعد آئیں۔ وقار ایمرجنسی کی طرف دوبارہ لوٹ گیا۔ وہاں پہنچا تو ڈاکٹر کو اپنا منتظر پایا۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر خون کا بندوبست کرنے کو کہا تھا۔ خون لانے کے لیے وقار کو خود ہی بھاگ دوڑ کرنا تھی۔ چنانچہ وہ ایک بلڈ بینک گیا، جن کی شرط یہ تھی کہ پہلے وہ اپنا بلڈ دے، جس کے بعد وہ بلڈ دیں گے۔ خیر اس نے کہہ سن کر پہلے اپنی ماں کے لیے خون پہنچایا اور پھر خود واپس آ کر ان کو خون دیا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی ماں کی حالت بہتر ہے، لیکن ان کا 2-3 دن ہسپتال میں رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ ان کو ایمرجنسی سے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس وقت تک دوپہر کا 1 بج چکا تھا۔ یہاں سے کچھ اطمینان ہوا تو وقار کو دوبارہ خیال آیا کہ آج آفس میں کتنی اہم میٹنگ تھی، اور یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں آفس میں کیا حالات پیدا ہو چکے ہوں گے۔ چنانچہ وہ تیزی سے گھر پہنچا اور ساری فائلیں اٹھا کر بھاگم بھاگ آفس پہنچا۔ اس راستے میں یہ اطمینان تھا کہ انگریزی زبان کی پریزنٹیشن بنا کر آفس میں رکھ آیا تھا اور جمال نے اس کی غیر موجودگی میں وہ اسرا کو دے دی ہوگی۔ آفس پہنچتے پہنچتے وقار کو 2:30 بج چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی سدرا نے کہا، وقار صاحب آپ کہاں غائب تھے؟ آپ کے گھر پر فون کر کر کے میں تھک گئی، کوئی جواب نہیں آیا۔ میڈم نے جمال کو آپ کے گھر بھی بھجوایا تھا مگر وہاں کوئی نہ تھا، آپ کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ کہاں تھے؟ ٹیم ہے یا چلی گئی؟ وقار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایک سوال کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ جو ہوا بہت برا ہوا ہے۔ وہ تو 2 بجے چلے گئے، 5 بجے ان کی فلائٹ تھی۔ وقار اس سے کچھ کہے بغیر اسرا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا کہ جمال اس کے راستے میں آ گیا۔ سر 1 منٹ کے لیے میری بات سن لیں، بہت ضروری ہے۔ مگر میڈم، پلیز سر پلیز۔ جمال کا لہجہ گڑ گڑانے والا ہو رہا تھا۔ جی بولیے، کیا بات ہے؟ سر آپ میرے ساتھ آئیے۔ وقار اس کی بات پر کچھ ہچکچاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ جمال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو جمال؟ سر آپ کی جاب جا چکی ہے، میڈم نے سدرا سے آپ کا ٹرمینیشن لیٹر ٹائپ کروا لیا ہے، لیکن آپ نے یہ بتا دیا کہ کل آپ مجھے انگلش والی پریزنٹیشن کا بتا کر گئے تھے، تو میڈم مجھے بھی نہیں چھوڑیں گی، وہ غصے سے پاگل ہو رہی ہیں، آپ مجھے بچا لیجئے۔ میڈم کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیے گا۔ جمال کا لہجہ رونے والا ہو رہا تھا۔ تم نے ان کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا؟ سر میڈم نے پوچھا ہی نہیں تھا اور میں خود اتنا ٹینشن میں تھا کہ اس کے بارے میں کچھ یاد نہیں رہا، لیکن جب میڈم کو پتا چلے گا کہ آپ اس بارے میں مجھے بتا کر گئے تھے اور یہ پریزنٹیشن دفتر ہی میں موجود تھی تو وہ مجھے کچا چبا جائیں گی۔ مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی معلوم ہوا ہے کہ میڈم کو انگلش والی سلائیڈز مل جاتی تو وہ خود ہی پریزنٹیشن دے دیتی۔ وقار ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا۔ جمال اسے خاموش دیکھ کر پھر گڑ گڑایا۔ سر آپ کے پیچھے عصمت صاحب ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے کہنے پر میڈم آپ کو بحال کر دیں، مگر میرے پیچھے کوئی نہیں، صرف میرا خاندان ہے۔ اس کی بات پر وقار مسکرا دیا اور دھیرے سے بولا،
میرے پیچھے میرا رب ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس نے جمال کا کندھا تھپ تھپایا۔ مگر تم بے فکر رہو، تمہارے بارے میں میڈم کو کچھ نہیں بتاؤں گا، تمہاری جاب کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وقار اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ اسرا کے کمرے کی طرف تھا۔ وقار نے دھیرے سے دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر اسرا کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سدرا اس کے بارے میں اسرا کو بتا چکی ہے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسرا خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے کچھ نہیں کہا، وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ وقار اس کے قریب پہنچا اور فائلیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ دراصل وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسرا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، آپ مزید کچھ مت کہیے، اب کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سفارش قبول کی تھی اور آپ نے ثابت کر دیا کہ میرا فیصلہ بالکل غلط تھا۔ پھر اس نے فون اٹھایا اور سدرا سے کہا، سدرا اندر آؤ۔ اس نے فون رکھا تو وقار نے کہا، مجھے اعتراف ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ سے کچھ بولنے کے لیے نہیں کہا۔ اسرا نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا۔ اس کی آواز باہر تک گئی۔ سدرا جو اس وقت تک دروازہ کھول کر اندر آ رہی تھی خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اسرا کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ سہمی ہوئی اندر آ گئی۔ اسرا اس کی آمد سے بے پرواہ وقار سے مخاطب ہوئی، مسٹر وقار، میری اتنی بے عزتی میرے پورے کیریئر میں نہیں ہوئی۔ آپ ایک انتہائی غیر ذمہ دار شخص ہیں، جسے اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ اس پر دوسروں نے کیا احسان کیا ہے، جسے نہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، نہ ان دوسرے لوگوں کا احساس ہے جنہوں نے اس پر احسان کیا ہے۔ آپ کسی بھی اہم پوسٹ کے لیے بالکل نااہل ہیں۔ آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ پر کوئی احسان کیا جا سکے۔ آپ نے عظمت صاحب کو اور مجھے ہمارے احسانوں کا بہت برا بدلہ دیا ہے۔ اسرا کی آواز اور لہجہ انتہائی سخت تھا۔ وقار خاموش کھڑا رہا۔ برسہ برس میں اس نے اپنی تربیت ایسی کر لی تھی کہ وہ خود پر قابو پانا سیکھ گیا تھا۔ پھر اس نے سدرا کو مخاطب کر کے کہا، وقار صاحب سے ابھی چارج لے لو، فائلیں بھی لے لو اور ان کا ٹرمینیشن لیٹر ان کے حوالے کر دو۔ پھر وہ انتہائی سخت لہجے میں وقار سے مخاطب ہوئی، گیٹ آؤٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یور فیس ایور اگین۔ وقار اس توہین پر بالکل خاموش رہا۔ سدرا نے آگے بڑھ کر فائلیں اپنے ہاتھوں میں لے لی اور ستے ہوئے لہجے میں بس اتنا کہا، سر پلیز۔ وقار جانے کے لیے مڑا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ اسرا کی طرف رخ کر کے بولا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میری وجہ سے آپ کو بہت پریشانی ہوئی، آئی ایم ویری سوری۔ اسرا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بے رخی سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وقار خاموشی سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔